اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف آیات نمبر 71 سے لے کے 78 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَانطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے یعنی خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات سوچنے کی ہے کہ لوگ تو تین تھے، خضر علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک نوجوان تھا یوشع بن نون حدیث کے مطابق۔ لیکن وہ تیسرا بندہ کہاں گیا؟ اب وہ چونکہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے تعلیم لے رہے ہیں تو کوئی تک نہیں بنتی کہ وہ اپنے شاگرد کو بھی ساتھ رکھیں کہ اس کو وہ پڑھا تو سکتے نہیں، اور یہ 1 to 1 سیشن ہے، ایک استاد ایک شاگرد کو پڑھائے گا، تو اپنے شاگرد کو انہوں نے فارغ کر دیا کہ وہ پہلے علم حاصل کریں پھر شاگرد تک پہنچائیں گے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ شخص جو ان کے ساتھ نوجوان یوشع بن نون ان کا ملازم نہیں تھا، ان کا شاگرد تھا، کیونکہ اگر وہ ملازم ہوتا تو اسے ساتھ رکھتے، اس کو ساتھ لے کے جاتے، کیونکہ ملازم کا کام تو خدمت کرنا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں معاملہ سیکھنے کا ہے اور شاگرد کے ہوتے ہوئے استاد مزید سیکھ نہیں سکتا، تو اس لیے انہوں نے اس کو فارغ کر دیا۔ تو یہ دونوں چلے، اور حتیٰ اذا رکب فی السفینۃ خرقہا، حتیٰ کہ وہ اس کشتی میں پہنچے، اس کشتی سے جب اترنے لگے دوسرے کنارے پہ تو خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا، شگاف ڈال دیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اخرقتہا لتغرق اہلہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ اس میں سفر کرنے والے ڈوب جائیں، کہ ہم تو پہنچ گئے، اب ہمارے بعد جو لوگ سفر کریں گے وہ تاکہ ڈوب جائیں۔ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے ایک بڑی سخت حرکت کی۔ قال، خضر علیہ السلام نے کہا، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کیوں کی؟ ان کو حالانکہ وعدہ کیا تھا کہ میں کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، پہلے ہی بتا دیا تھا خضر علیہ السلام نے کہ کسی معاملے میں کوئی سوال نہیں پوچھنا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک بڑے دردمند دل والے شخص ہیں، اور بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا گلہ یہ ہے کہ ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں، ہم تو بڑے نیکوکار ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اور ہم پہ مصیبت آتی ہے۔ اب یہ کشتی بان بھی ایسا ہی تھا، ملاح جو ہے وہ ایسا ہی تھا کہ کشتی جا رہی تھی، خضر علیہ السلام نے اشارہ کیا، ایک تو خضر علیہ السلام کو پہچان گیا، جانتا تھا، تو ان کو کشتی پہ چڑھا لیا، پھر ان سے کرایہ نہیں لیا، کمرشل کشتی تھی لیکن کرایہ نہیں لیا، اور اس کے بعد جب دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف کر دیا، تو ان کو لگا بہت ناانصافی ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا تھا، مصر کے لوگ فرعون بنی اسرائیل کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، یہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کی اولاد تھے۔ یوسف علیہ السلام وہ شخص جس نے ان کو ایک بہت بڑے قحط سے بچایا، 7 سال اچھی فصل ہوئی اور 7 سال قحط ہوا، اور انہوں نے جمع کر کے رکھا سب ذخیرہ اناج کا، اور پورے مصر کو بھی دیا، اور باہر سے لوگ فلسطین تک سے لوگوں نے آ کے لیا۔ اور آج بھی مصر کے اندر ایک جھیل ہے جس کو جھیل یوسف کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بنائی تھی، اور پانی کا ذخیرہ کر لیا تھا 7 اچھے سالوں میں، اور جب اس کے بعد پانی کی کمی ہو گئی تھی اور جب اناج کی کمی ہوئی تو اس پانی کے ذخیرے سے مزید فصلیں اگائی گئی تھیں۔ تو بنی اسرائیل نے تو بہت نیکیاں کی، بہت بھلا کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو غلام بنا کے ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی تھی، ان کے ساتھ برا پیش آیا جا رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ چیز تھی، اب وہ ایک اور شخص کے ساتھ ایسا ہی ہوتا دیکھا تو ایک دم ان کو ناگوار گزرا، ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ لیکن پھر جب انہیں احساس ہوا تو کہنے لگے، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، میں بھول گیا، اور اس بھول پہ مجھے نہ پکڑیے، اور میرے معاملے میں آپ سختی سے کام نہ لیں، تو مجھے معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا۔ خضر علیہ السلام نے بات معاف کر دی۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے یعنی خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ اب یہ چیز بہت گھمبیر مسئلہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے یہ دیکھا تو ایک دم اضطراب میں پڑ گئے، کوئی بھی انسان اضطراب میں پڑ جائے گا اگر آپ دیکھیں کہ معصوم بچے کو کوئی قتل کر رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام
کے لیے یہ اور بھی زیادہ تکلیف دہ بات تھی، کیونکہ بنی اسرائیل کے بچوں کو، خاص طور پہ لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی فرعون قتل کر دیتا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سوء العذاب کہا ہے، اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اور سب سے بڑا ظلم جو جینوسائیڈ ہے تاریخ کے اندر، جو پہلی دفعہ کوئی ریکارڈڈ جینوسائیڈ ہے، وہ بنی اسرائیل کا ہے، کہ نسل کشی کی جا رہی تھی ان کی۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی میں یہ واقعہ تھا کہ جوانی میں دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوتے دیکھا، ایک بنی اسرائیل کا تھا اور ایک مصری تھا، اور وہ سمجھے کہ بنی اسرائیل والے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس جھگڑے میں اس کی مدد کو گئے، اس نے بلایا مدد کے لیے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا مصری پہ، اور وہ اتنی زور سے پڑا کہ وہ بندہ مر گیا، تو خود بھی غلطی سے ایک قتل غیر عمد کر بیٹھے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ 10 سال ان کو جا کے مدین میں شعیب علیہ السلام کے پاس رہنا پڑا، پھر واپس آئے، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور پھر انہوں نے قرآن میں کہا کہ ہم نے تمہارے اس جرم کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں کیا۔ تو ان کی ضمیر کے اوپر آلریڈی اس چیز کا ایک بہت بڑا اثر تھا کہ انسانی جان جو ہے، بے گناہ انسان کی جان، وہ لینا ایک بہت بڑا ظلم ہے، خاص طور پہ جب انسان سے خود کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے بارے میں وہ بہت حساس ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ خضر علیہ السلام کو قولا کہتے ہیں، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کر دیا، حالانکہ اس نے کسی اور کا خون نہیں بہایا تھا، کیونکہ یہ تو سزا قتل کی اس کو دی جاتی ہے جو کسی اور کا خون کرے۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ قولا، خضر علیہ السلام نے کہا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تم سے کہا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم یاد آیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا علم بڑا محدود ہے اور اللہ کا علم زیادہ ہے، اور وہ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم، براہ راست حکم صرف اپنے انبیاء کو دیتا ہے، اور خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں، ان سألتک عن شیء، کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھوں، بعدها، اس واقعے کے بعد، فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، اور ساتھ میں پھر معذرت بھی کی، قد بلغت من لدنی عذرا، اور میری طرف سے بہت سارے عذر مل چکے ہیں آپ کو، میں بہت بہانے کر چکا ہوں، پہلے میں نے کہا یاد نہیں رہا، اب تو میں وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یاد نہیں رہا، تو آئندہ اگر یہ کروں تو پھر مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں وہاں سے آگے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما، تو آگے چلتے ہوئے وہ ایک گاؤں یا ایک شہر میں پہنچے، اہل القریہ، وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانا دو۔ فابوا ان یضیفوہما، تو انہوں نے کھانا دینا تو دور کی بات، کسی قسم کی بھی ضیافت سے انکار کر دیا، ان کو یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا یہاں بیٹھ جاؤ یا پانی پی لو یا یہاں سائے میں آ جاؤ، انہوں نے بالکل دھتکار دیا کہ بالکل کوئی لینا دینا ہمارا تم سے نہیں ہے، جاؤ۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، ٹیڑھی ہوئی تھی اور گرنے والی تھی، فاقامہ، تو اس شخص نے دیوار کو قائم کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ساتھ نہیں کہا، خضر علیہ السلام نے اکیلے میں دیوار کو قائم کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی بھوکے بیٹھے ہیں، ان کو بھی بھوک لگی تھی، ظاہر گاؤں میں جا کے انہوں نے کھانا اسی لیے مانگا کہ دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، اب وہ انتظار کر رہے ہیں، خضر علیہ السلام دیوار ٹھیک کر رہے ہیں۔ جب دیوار ٹھیک کر دی تو موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلا، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، اور اس پہ خضر علیہ السلام نے فرمایا، قال ھذا فراق بینی و بینک، اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، یہ ہے میرے اور تمہارے ساتھ کا خاتمہ۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب تمہیں میں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلے حصے میں خضر علیہ السلام بیان کریں گے کہ کیوں یہ سب کچھ ہوا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں انہیں حکم دیا یہ کرنے کا، اور بظاہر جو چیز نظر آ رہی تھی وہ حقیقت میں کیا ہے۔
لیکن یہاں پہ ایک بہت اہم چیز یاد رکھنے کی یہ ہے کہ انسان صبر کا دامن ہاتھ سے اکثر چھوڑ دیتا ہے، اور ان باتوں پہ جن کے بارے میں اسے مکمل علم نہیں ہوتا، اور پھر ہمارے ذاتی تجربات اور مشاہدات جو ہوتے ہیں، اور جو زندگی میں جو چیزیں ہم پہ گزری ہوتی ہیں، یا ہمارے اہل خانہ پہ یا ارد گرد کے لوگوں پہ جو گزری ہوتی ہیں، وہ اگر ہم کسی اور کے ساتھ ہوتا دیکھیں تو ہمیں زیادہ احساس ہوتا ہے۔ بظاہر تو کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم اور زیادتی دیکھیں تو انسان کو تکلیف اور دکھ ہوتی ہے، لیکن اگر وہی ظلم اور زیادتی آپ کے ساتھ ہو چکی ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے، ظلم ہو چکا ہے، چوری ہو چکی ہے، کسی نے کسی کی جان لی آپ کے جاننے والوں میں، دوستوں میں، احباب میں، خاندان میں، تو جب آپ کسی اور کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر جذبات امڑ آتے ہیں، قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، اور صبر کا دامن انسان ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتا ہے، ایسا کیوں ہوا، یہ ظلم کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ ظلم آپ کے ساتھ ہو چکا۔ تو آپ ایک طرح سے اللہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا تو یہ بھی کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کوئی نظام بدل گیا؟ لیکن ایسی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سب معاملات میں مصلحت ہوتی ہے۔ بظاہر جو چیز بری نظر آتی ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جو چیز واقعتاً بری ہو رہی ہے، اللہ اس میں سے اچھے نتائج بھی نکال سکتا ہے۔ آپ اگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اللہ پہ مکمل یقین رکھیں اور مکمل اعتماد اور مکمل بھروسہ کریں اور مکمل ایمان رکھیں، تو اللہ تعالیٰ ایک مکمل بری چیز کو آپ کے حق میں بہتر کر سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ۔ اہم شرط کیا ہے؟ صبر۔ اور صبر اسلام میں صبر کا مطلب ہے استقامت۔ صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمت چھوڑ دینا یا مایوس ہو کے بیٹھ جانا، وہ ابلسا ہے، ابلیس کا لفظ اس سے نکلا ہے۔ مایوسی جو ہے وہ ابلسا ہے، وہ صبر نہیں ہے۔ صبر استقامت ہے، ہمت نہیں چھوڑنی، اللہ سے امید رکھنی ہے، اور کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرنا جب تک کہ آپ کو مکمل معلومات نہ ہو جائیں، اور اگر مکمل معلومات میں بھی لگے کہ یہ برا ہوا ہے تو اللہ سے امید رکھنی ہے کہ اللہ اس برائی میں سے اچھائی پیدا کر دے گا، اور دعا کرنی ہے اور ہمت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے، کوشش نہیں چھوڑنی۔ صبر کے اندر کوشش بہت لازم و ملزوم ہے۔ اگر انسان کوشش چھوڑ دے گا تو وہ صبر نہیں رہتا، وہ صبر سے ابلسا کی طرف، مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا سب سے اہم چیز ہے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے وقت دینا۔ اگر آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے، مشکل فیصلہ ہے اور جذبات مشتعل ہیں، تو کیا کریں؟ رک جائیں، اس کو کچھ وقت دیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ مزید حقائق آشکار ہوں گے اور اس معاملے کی بہتر سمجھ پیدا ہوگی، اور پھر آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کیا سکھاتے ہیں اور کیا وجوہات بتاتے ہیں ان سب معاملات میں۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ دعوت چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری ساری ٹیم کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں، اور درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، خاص طور پہ IT ٹیم کے لیے جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گرافکس بنائے ہیں، اور ایک بہت خاص دعا کی اور اجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لیے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا گیا اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا۔ کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے اور دعویٰ کے اس کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے، اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔